معاشرت کی تباہی بھی عذاب ہی کی ایک شکل ہے. جب دنیا میں عذاب آتا ہے تو دنیا میں عذاب اس طرح نہیں آتا کہ اللہ آپ میں کوڑا پکڑ کر آ جائے اور مارنا شروع کر دیں گے چلو بھائی اب تمہیں سزا مل رہی ہے. دنیا میں اب جیسے ہمیں آپ دیکھیں کہ بارشوں کی قلت ہے نا, بارشوں کی قلت کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے, رزق کی تنگی نہیں ہو رہی, جو ہے ساری چیزیں ابھی تک جو ہیں وہ مہنگی ہیں اور ابھی تک ان کے ریٹس نیچے نہیں آئے ہے نا. آلو گاجر جیسی جو عام چیزیں ہیں وہ کتنی مہنگی ہے, یہ اللہ کی سزائیں ہیں. ٹھیک ہے, بالکل زرعی ملک, اور ہر ایک چیز ہمارے ہر ایک صوبے میں پیدا ہوتی ہے, تو پیاز ٹماٹر آلو گاجر جیسی چیز مہنگی ہے, یہ اللہ کی ناراضگی کے سبب سے. نہ بارشیں ہو رہی ہیں نہ فصلیں اتر رہی ہیں. دکاندار سے بات کرو کہتے ہیں جی جب تک پنجاب کی فصلیں نہیں آئیں گی تب تک کچھ نہیں ہوگا. پنجاب کی فصلیں کیسے آ جائیں, جب تک بارشیں نہیں ہوں گی فصلیں نہیں اتریں گی. تو یہ طریقہ کار ہے نا اللہ کا احساس دلانے کا. تو ان لوگوں کے ہاں چونکہ چیزیں بہت زیادہ تجاوز کر گئیں حد سے, تو اس وجہ سے پھر ان کی چیزیں بھی ایکسٹریم پر پہنچ گئی. اب بات فصلوں سے آگے آ کر نسلوں پر آ گئی. اب ان کی نسلیں ختم ہو رہی کیونکہ انہوں نے اس طریقہ کار کو ہی چھوڑ دیا جو اللہ کا طریقہ ہے. ہمارے ہاں آدھا ادھورا ٹیرا میرا چل تو رہا ہے, انہوں نے بالکل ہی چھوڑ دیا, تو لہٰذا ان کی نسلیں ختم ہونے پر آ گئی. نسلیں تباہ ہو رہی ہیں ان کی اور ختم ہو رہی ہیں. وہ اب پریشان ہو رہے ہیں کیا کریں. یہ سب عذاب کی شکلیں. آپ کو کیا لگتا ہے وہاں کی یعنی کہ جو یورپ میں یا امریکہ میں رہنے والے لوگ ہیں, وہاں کے 70% لوگ مختلف قسم کی دوائیاں لینے کے عادی ہیں. کوئی نیند کی لیتا ہے, کوئی سکون کی لیتا ہے, یعنی کہ ذہنی امراض کے متعلقہ دوائیں. اسی وجہ سے ہے, خودکشی مایوسی کی وجہ سے ہے. آپ کو پتا ہے اسلام میں خودکشی حرام ہے, تو اس کی قدرتی یعنی نتیجہ کیا نکلتا ہے, مایوسی حرام ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ایک تو یہ تو آپ وہ اس اصول کا نتیجہ نکال رہے ہیں کہ خودکشی حرام ہے تو خودکشی کا نہیں سوچتے. خودکشی حرام ہونے سے بنیادی اصول یہ بنتا ہے کہ مایوسی حرام ہے, کیونکہ خودکشی کا سبب جو ہے نا وہ مایوسی بنتی ہے. اگر مایوس نہ ہو گئی تو خودکشی نہیں کرتا. اسی لیے مایوسی بھی اسلام میں حرام ہے. تو ڈپریشن جو ہے یہ حرام چیز ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا نا اپنے بیٹوں سے, میرے پیارے بچوں جاؤ اپنے دونوں بھائیوں کو تلاش کرو, مایوس مت ہونا اللہ کی رحمت سے. اللہ کی رحمت سے صرف کافر مایوس ہوتے ہیں. تو پتہ کیا چلا, مومن کے لیے مایوس ہونا حرام ہے. تو یہ حرام مرض کیوں لگتا ہے؟ اللہ رب کریم کی تعلیمات سے بے خبر ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے پھر یہ ان مسائل کا شکار ہوتے ہیں. اور پھر اللہ نے فرمایا وما لہم من ناصرین, ان کا کوئی مددگار نہیں ہے. آخرت میں تو کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا. کافروں کا جو انجام ہے سب کو پتہ ہے. دنیا میں بھی ان کا کوئی مدد نہیں کر سکتا. یہ اپنی مدد صرف آپ کر سکتے ہیں اسلام قبول کر کے, اللہ کی فرما برداری میں آ کر, اطاعت میں آ کر. ان کے مسائل کا حل وہی ہے جو ہمارے مسائل کا حل ہے. سب انسانوں کے مسائل کا ایک ہی حل ہے, اللہ کی اطاعت کی طرف پلٹ آنا. اللہ کی طرف پلٹ آئیں گے تو کیا ہوگا, اللہ کی رسی کو پکڑیں گے. اللہ کی رسی کو پکڑیں گے تو رستہ سیدھا ہو جائے گا, اور وہ رستہ پھر مسائل سے نکال کر لے آئے گا. چاہے وہ مسئلہ گھر کا ہے, چاہے وہ مسئلہ قوم کا ہے, چاہے وہ مسئلہ انٹرنیشنل بین الاقوامی ہے, ہر صورت میں مسئلے کا حل ایک ہی, اللہ کی طرف پلٹ آنا. ٹھیک ہے. تو عبدالرحمن العریفی جو ہیں وہ ایک استاد ہیں اور مدینہ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ پی ایچ ڈی والوں کو پڑھاتے ہیں, تو پی ایچ ڈی والے آپ کو پتہ ہے شادی شدہ بڑے لوگ ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ایک بندہ میرے پاس آیا, مصر کا تھا, وظیفے پر اسکالرشپ پر آیا ہوا تھا مدینہ. تو کہنے لگا کہ سر میں بہت پریشان ہوں, میرے مسئلے حل نہیں ہو رہے, اتنے مسائل ہیں, آپ مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں. تو عبدالرحمن العریفی کہتے ہیں میں نے کہا تم فہم کے ساتھ قرآن پڑھا کرو روز تھوڑا سا. تو کہتے ہیں کچھ دیر وہ مجھے کھڑا دیکھتا رہا, پھر چلا گیا. تو وہ 3 مہینے بعد آیا, تو کہنے لگا کہ سر میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں, اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ آپ مجھے تھپڑ مار دیں گے تو میں آپ کا ہاتھ چوم لیتا. تو انہوں نے کہا کس وجہ سے؟ تو کہنے لگا کہ جی وہ آپ نے جب مجھے یہ بتایا, میں نے آپ سے کہا کہ کوئی وظیفہ بتائیں, تو آپ نے کہا قرآن کو فہم سے پڑھو, تو مجھے بہت عجیب لگا اور بلکہ برا محسوس ہوا کہ میں کوئی دعا پوچھ رہا ہوں اور آپ مجھے کس کام پہ لگا رہے ہیں. تو کہتے ہیں میں خاموشی سے چلا گیا. تو 2-3 دن تو میں نے اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دی کہ بھئی سر نے مجھے ٹال دیا. تو 2-3 دن کے بعد کہتے ہیں میں بہت پریشان تھا اپنے گھریلو مسائل سے, بہت پریشان تھا. تو میں نے سوچا کہ چلو جو سر نے کہا کر کے ہی دیکھ لیتا ہوں. تو کہتے ہیں اس سوچ کے ساتھ میں نے قرآن اٹھایا اور میں نے پڑھا تھوڑا سا. تو روز پڑھنا شروع کیا, تو مجھے ہر
آیت پہ ایسے لگتا تھا کہ اس میں تو میرے فلاں مسئلے کا حل ہے، اس میں تو میرے فلاں مسئلے کا حل ہے، یہ تو میرے لیے فلاں مقصد کے لیے اتری ہے. تو کہتے بس میں پڑھتا گیا اور میرے بیشتر مسائل ان 3 ماہ میں حل ہو گئے. ابھی کچھ مسئلے ہیں لیکن مجھے امید ہے کہ جیسے جیسے میں قرآن کو مکمل کروں گا میرے وہ مسئلے بھی حل ہو جائیں گے. تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں. تو مسئلہ انڈیویجول ہو، مسئلہ آپ کا فیملی میٹر ہو، خاندانی مسئلہ ہو، آپ کا قومی مسئلہ ہو، نیشنل ایشو ہو، یا بین الاقوامی مسائل ہو، انٹرنیشنل ایشوز ہو، حل قرآن و سنت میں ہی ہے. صرف پلٹنا پڑے گا. ٹھیک ہے؟ ہر مسئلے کا حل نکلے گا، سارے کام ہوں گے، رحمتیں آئیں گی، آسانیاں آئیں گی، بشرطے کہ قرآن و حدیث کی طرف پلٹے. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، رہے وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، وَعَامِلُوا، اور انہوں نے کام کیے، الصَّالِحَاتِ، نیک. اب دیکھیں یہ عاملو جو ہے یہ وہی صیغہ ہے فعالو، ہے نا. انہوں نے کیے الصالحات نیک. اب یہ اسم ہے، مؤنث ہے، جمع ہے اور معرفہ ہے. انہوں نے اچھے کام کیے. فَيُوَفِّيهِمْ، تو انہیں پورا پورا دیا جائے گا. فا الگ کر دے، حرف ہے، ہم الگ کر دے، ضمیر ہے، یہ اصل میں فا نے ہم کر دیا نا، ہم تھا ہی، تو باقی کیا بچا یوفی. تو یہ آپ اوپر دیکھیں متوفی، یہ ایک ہی حرف کی 2 شکلیں، یہ ایک ہی خاندان کے 2 لفظ ہیں. ٹھیک ہے؟ اسی طرح لفظ بنتے ہیں نا، اسی کا نام صرف ہے. میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ افعال کے علم کو علم الصرف کہا جاتا ہے کیونکہ چکر چلتا ہے نا حروف کا، الفاظ کا. جو فعل کا بنیادی لفظ ہوتا ہے، وفا سے آپ دیکھیں کتنا یوفی بنا، متوفی بنا، توفا بنا، کتنی شکلیں بن گئی. تو یہ پورا چکر ہے، اسی سائیکل کو پھر صرف کہتے ہیں. یوفا، وہ پورا پورا دے گا، ہم ان کو. یوفا یہ پورا لکھیں گے آپ، یہ پہلا صیغہ ہے جی. یوفا وہ پورا پورا دے گا، ہم ان کو. فَيُوَفَّاهُمْ، تو وہ ان کو پورا پورا دے گا. کون دے گا؟ کن کو دے گا؟ نیکوکار ایمان والوں کو. اس سے ایک بات کیا ثابت ہوئی؟ جو ایمان لائے وہ نیک عمل کریں گے تو اجر ملے گا. یہ سوچ لینا کہ ہم ایمان لے آئے تو بخشے گئے، غلط فہمی ہے. اور جس نے نیک عمل کیا اور وہ مومن نہیں تھا، اس کو بدلہ نہیں ملے گا نا، نہیں ملے گا. کافروں کے نیک اعمال کو وزن نہیں دیا جائے گا نا. اللہ نے کہا فَلَا نُقِيمَ لَهُمُ الْوَزْنَ الْيَوْمَ، اس دن ہم ان کے لیے کوئی وزن نہیں رکھیں گے. تو یہ جو اب کہتے ہیں 12 ربیع الاول کے حوالے سے کہ جی ابو لہب نے لونڈی آزاد کی تھی، تو اس کی خوشی میں اس کو پانی ملتا ہے پیر کے دن اس انگلی سے، اور پیر کے دن اس پر عذاب ہلکا کر دیا جاتا ہے. تو وہ اس وقت کافر تھا ابو لہب کہ مسلمان تھا؟ کافر تھا نا. تو کافروں کو تو کسی نے ایک عمل کا اجر نہیں ملنا، تو پھر اس کو کیسے ملتا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ سب زبانوں کی باتیں. جہنم سے چکر کون لگا کر آیا تھا یہ دیکھنے کے لیے، ہے نا. بہت بڑی بڑی باتیں ہیں، زبان ہلا کے کہہ دیتے. فَيُوَفِّيهِمْ، تو پورا پورا وہ دے گا ان کو، اجورہم، ان کے بدلے. جو لوگ ایمان لائے اور پھر اعمال صالحہ انہوں نے کیے تو اللہ انہیں ان کے پورے پورے اجر دے گا. ان کو بدلہ ملے گا اور پورا ملے گا. ٹھیک ہے؟ کوئی کمی نہیں کی جائے گی. ایکسٹرا بہت ملے گا لیکن کمی نہیں ہوگی اعمال میں. واللہ، اللہ لا نہیں، یحب، پسند کرتا، الظالمین، ظلم کرنے والوں کو. یہاں 2 معنی ہیں. ایک تو اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، مطلب یہ ہے کہ جب اللہ ظلم کو پسند نہیں کرتا تو اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا. اور دوسرا کہ اگر کسی نے ظلم کیا تو اللہ اسے پسند نہیں کرتے. اب ظلم کیا ہے؟ حق ادا نہ کرنا. تو اگر کوئی ایمان قبول کر لے اور اس کے بعد نیک اعمال نہ کرے تو اس نے پھر اللہ کی حق تلفی کی نا، تو یہ ظلم ہے. اور اگر کوئی ایمان نہیں لایا تو یہ بھی ظلم ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا حضرت لقمان کا قول کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا اگر کسی نے شرک کیا تو وہ بھی ظالم ہے، اور اگر کسی نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے فرائض ادا نہیں کیے تو وہ بھی ظلم ہے. تو پھر ایسے ظالموں کو تو اللہ پسند نہیں کرتے، تو جنہیں پسند نہیں کرتے رحم بھی نہیں کریں گے. اور دوسری طرف اللہ چونکہ ظلم پسند نہیں کرتے تو اللہ ظلم نہیں کریں گے. اللہ نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے. یہ جو ہمارے اعمال نامے لکھے جا رہے ہیں، گواہیاں، یہ صرف اسی لیے لکھی جا رہی ہیں تاکہ انصاف کا یقین ہو فیصلہ ہوتے وقت. لہٰذا آپ کو پتہ ہے نا، ایک بندہ کہے گا کہ میں نہیں مانتا، اعمال نامہ نہیں مانتا، پھر ان پر گواہ بلائے جائیں گے، وہ کہے گا میں گواہوں کو بھی نہیں مانتا. انبیاء بلائے جائیں گے، وہ کہے گا میں انبیاء کو بھی نہیں مانتا.
کسی کو نہیں مانتا. اس کے سامنے زمین کا ٹکڑا بلوا دیا جائے گا جس پر اس نے جرم کیا ہوگا, وہ کہے گا میں اس کی گواہی بھی نہیں مانتا, اللہ میں آج اپنے سوا کسی کی گواہی نہیں مانتا. آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے انسانوں سے کہ آپ نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا, تو میں تو انصاف اسی صورت میں مانوں گا جب میری گواہی لی جائے. میں اپنے سوا کسی کی گواہی نہیں مانوں گا. تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے عذاب بولیں گے. اس حد تک اللہ پہلے یقین دلائیں گے کہ تمہارے ساتھ انصاف ہو رہا ہے. تو یہی اللہ فرما رہے ہیں کہ تم پر ظلم نہیں ہوگا, اور دوسری طرف اس کا مفہوم کیا نکلا کہ ظالموں پر رحم نہیں ہوگا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے بچو, ظلم قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے. ظلم ضد ہے عدل کی. عدل ہوتا ہے حق دینا اور ظلم ہوتا ہے حق مارنا. کسی بھی طرح کا حق مارنا جو ہے وہ ظلم ہے. ٹھیک ہے. ذالکا یہ نتلوہ ہم پڑھ رہے ہیں اس کو, ہو جو ہے اس کی ضمیر آیات کی طرف ہے, اس کلام کی طرف ہے, اس خطبے کی طرف ہے, اور نتلو ہم پڑھ رہے ہیں, علیکا آپ پر, تلا سے ہے. آپ دیکھیں تلاوت کا لفظ آپ پڑھتے ہیں نا, تلاوت اسی لفظ سے ہے. تلا یتلو کی شکل ہے, نتلو ہم پڑھ رہے ہیں آپ پر, من الآیاتی آیات میں سے, والذکری اور ذکر میں سے, الحکیم حکمت والے. یہ جو آیتیں ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں, جو خطبہ ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں, یہ ہماری نشانیوں میں سے ہے اور یہ حکمت والا ذکر ہے. ٹھیک ہے. اللہ رب کریم نے وضاحت کی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, پہلی بات یہ ہم پڑھ کر سنا رہے ہیں, آپ کو علم نہیں تھا, اور جو کچھ ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں یہ اس قرآن کا ایک حصہ ہے. مطلب کیا ہے کہ یہی سچا بیان ہے, یہی بیان سچا ہے, باقی جتنے قصے سنائے جاتے ہیں وہ درست نہیں, ان کی کوئی حقیقت نہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ رب کریم نے پھر اس خطبے میں کیا بنیادی باتیں واضح کر دیں؟ شرک کی وہ ساری قسمیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھا لیے جانے کے بعد عیسائیت کے نام پر پیدا کر دی گئی اسلام میں, ان سب کی وضاحت کر دی اللہ نے. ٹھیک ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش اللہ کے حکم سے تھی, ان کے حیرت انگیز معجزے بھی اللہ کے حکم سے تھے, اور ان کا اٹھا لیا جانا بھی اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے, اور ان سے اللہ نے بھی ایک اہم کام لینا ہے. یہی یہاں پر مراد ہے. اب انشاءاللہ کل اس سے آگے بڑھیں گے اللہ کے حکم اور فضل سے. جی تو کچھ سوال تھے, ان کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک سوال یہ تھا کہ کچھ کام جو ہمیں بہت مشکل لگتے ہیں کرنے کے لیے, جیسے کسی کو روزہ رکھنا مشکل لگتا ہے, یا کسی کو پردہ کرنا مشکل لگتا ہے, یا کسی کو کوئی اور کام کرنا مشکل لگتا ہے, تو ہم اس کے لیے کیا کریں؟ تو دیکھیے, دین پر چلنا اصل میں اپنے نفس ہی کے اگینسٹ چلنا ہے, تو اس میں وقت تو لگتا ہے اور اس میں دقت بھی آئے گی, کیونکہ خواہش نفس کے خلاف کام کرنا ہے نا. تو خواہش نفس کے خلاف کام کرنے میں پھر دقت آتی ہے, اس دقت کو روکا نہیں جا سکتا, ختم نہیں کیا جا سکتا. پھر ہم اس کے لیے کیا کریں؟ اس کے لیے دو باتیں ہیں. ایک تو دیکھیے کہ ہمیں صبر سے مدد لینی ہوگی. اللہ رب کریم نے کہا نا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, تو صبر سے مدد لینی ہوگی. صبر سے مدد کیسے لی جاتی ہے؟ جس کام کو کرنے کی عادت نہیں ہے اس پر عادت بنانا, اس عادت کو بنانے میں جو دقت آتی ہے اس کو سہنا, اسی کا نام صبر ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی بھی عادت بننے میں جو مشقت ہمیں جھیلنی پڑتی ہے اس کا اجر ہے. ٹھیک ہے. تو صبر کی قسم ہے نا نیکی کرنے پر صبر کرنا. تو جن نیکیوں کی عادت نہیں ہے, جب ہم ان کو کرتے ہیں تو ان کو کرنے پر جو تکلیف ہوتی ہے, جیسے روزہ رکھنے کی عادت نہیں, روزہ رکھا, اب بار بار دل گھبراتا ہے, آپ برداشت کر رہے ہیں, تو اس عادت کو بنانے میں جو آپ تکلیف سہ رہے ہیں نا, اس کا اجر ہے. ٹھیک ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نیکی کرنا جس کے لیے جتنا مشکل ہے اس کے لیے اس کا اتنا ہی اجر ہے, اور جس برائی سے بچنا جس بندے کے لیے جتنا مشکل ہے اس کے لیے اتنا ہی اجر ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا وہ کوشش کریں. ایک بات. دوسری بات, سہولیات کو اپنایا کریں. جیسے آج کل سردی ہے, اگر روزہ رکھنا مشکل لگتا ہے تو آج کل روزے شروع کریں. روزے چھوٹے بھی ہیں اور ٹھنڈے بھی ہیں, اور پیاس کا احساس بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, برداشت ہو جاتا ہے. اور اگر تہجد پڑھنے کی آپ عادت بنانا چاہتے ہیں, نہیں بن رہی, تو بھی آج کل کوشش کریں, کیونکہ آج کل راتیں لمبی ہو گئی ہیں, ہے نا. آپ جلدی سو جاتے ہیں اور دیر تک سونے کا ٹائم ہوتا ہے. جی
نہیں چھوٹی نہیں ہوئی، راتیں لمبی ہو گئی ہیں. اصل میں آپ لوگ اپنی روٹین کو بھی تھوڑا صحیح کریں نا. جو لوگ بہت لیٹ سوتے ہیں ان کے لیے تو پھر کسی صورت میں بھی رات لمبی نہیں ہو سکتی. جن لوگوں نے اپنے آپ کو نمازوں کے ساتھ روٹین میں رکھا ہوا ہے، اب جیسے میرا اٹھنا فجر کے ساتھ اور سونا عشاء کے حساب سے ہوتا ہے، تو اس حساب سے میں بہت جلدی فارغ ہو جاتی ہوں، کیونکہ 6:30 عشاء کی اذان ہو جاتی ہے. تو کھانا کھا کر نماز پڑھ کے سارا کام کر کے جب ٹائم دیکھو تو 8:15 8:30 ٹائم ہوا ہوتا ہے. اور ابھی بہت ٹائم ہوتا ہے، پھر 1-2 اور ایکسٹرا کوئی کام جو بھی کرنا ہے وہ کر کے تو میکسیمم بھی 9:30 تک سو جاتے ہیں. 9:30 کے بعد مجھے سوچنا پڑتا ہے اچھا اب کیا کروں، کچھ نہیں ہوتا نا کرنے کے لیے. پھر سو جاتے ہیں. پھر سو کر اگر تہجد کے لیے اللہ کے فضل سے جو بندہ اٹھتا ہے وہ 3 بجے بھی اٹھتا ہے، اگر وہ 10 بجے بھی سویا ہے تو اس کی سفیشینٹ نیند ہوگی نا. ٹھیک ہے، 3 بجے اگر آپ اٹھیں. اب نماز آپ کی جو فجر کی ہے وہ 5:30 تقریباً جا کر اذان 5:20 پہ 5:15 پہ اس طرح ہو رہی ہے، تو 5:30 جا کر ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر 3 بجے یا 3:30 بجے اٹھے ہیں تو آپ کے پاس آرام سے 1.5-2 گھنٹے ہیں تہجد کے لیے، کوئی جلدی نہیں ہے. مغرب میں تو ٹائم بہت کم ہو جاتا ہے کیونکہ 8 گرمیوں میں تو ٹائم بہت کم ہو جاتا ہے کیونکہ عشاء جو ہے وہ 8 8:15 جا کر ہوتی ہے. اور جو بالکل جب صحیح گرمی ہو جاتی ہے تو 9 بجے ہو جاتی ہے. اور جو فجر ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ 2:45 2:30 3 بجے ہو جاتی ہے. تو بیچ کا ٹائم سپین بہت کم ہو جاتا ہے. پھر جو تہجد کے لیے اٹھنے والے ہیں ان کے لیے ایک ہی رستہ ہوتا ہے کہ دوپہر میں تھوڑا سا نیپ لیں. اگر وہ نیپ نہ لے تو ان کا گزارا نہیں ہوتا. تو راتیں واقعتاً لمبی ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، گھنٹے وہی رہتے ہیں مگر اندھیرے کا ڈیوریشن بہت لمبا ہو جاتا ہے. پھر آج کل 4 بجے تک ہو جاتی ہے نا، ہو سکتی ہے تہجد جو بالکل بالکل 4 بجے تک نہیں بلکہ 4:30 بجے تک ہوتی ہے کیونکہ اذان کا ٹائم 5:20 تقریباً ہو گیا، 5:18 5:20. وہ بس اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں نا مولوی حضرات. تو وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے، اتنی جلدی اس کو وہ ضرورت نہیں ہوتی. آپ تہجد جو ہے وہ تو آدھا گھنٹہ پہلے تک آرام سے پڑھ سکتے ہیں. تو اگر آپ 5 بجے بھی کنسیڈر کریں تو 4:30 تک آپ جو ہے وہ آرام سے تہجد پڑھ سکتے ہیں. تو بہت ٹائم ہوتا ہے. تو لہٰذا اگر آپ اپنے ٹائم کو صحیح اسکیجول کریں گے نا تو آج کل رات میں بہت وقت ہوتا ہے، جیسے گرمیوں میں دن میں بہت وقت ہوتا ہے. تو اس طرح تہجد کی عادت بھی بن جائے گی. جب عادت بن جائے گی پھر گرمیوں میں اٹھا جائے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح جب سردیوں میں روزوں کی عادت بن جائے گی تو گرمیوں میں بھی آپ پڑھ سکیں گے. اس کے علاوہ میری ایک بات یاد رکھیں کہ دین کے کام میں آسانی کا حاصل کرنا یہ مشروط ہے ذکر کے ساتھ. اذکار کے ذریعے آسانی آتی ہے. لہٰذا آپ دیکھیے کہ اللہ رب کریم نے جب مریم علیہ السلام کو پیغام بھیجا ایک اہم کام کا تو ساتھ کہا نا مجھے یاد کرو، ہے نا، یاد کر ہی رہی تھی پھر بھی. اور زکریا علیہ السلام کو فوراً کہا گیا اللہ کو یاد کر کثرت کے ساتھ صبح و شام. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہ ہمیں یہی بتایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت پر سرفراز کیا گیا تو کہا گیا تہجد فرض ہے، آپ تہجد میں لمبا قیام کیا گیا. تو لہٰذا اذکار سے ہیلپ ہوگی. تو 5 اذکار ایسے ہیں جنہیں آپ اپنی زندگی میں لازم کریں. تھوڑے تھوڑے کر کے شروع کریں، 10 دفعہ کر لیا کریں. پھر زیادہ کی توفیق اللہ آپ کو دے گا، لیکن ریگولر ضرور کریں. ٹھیک ہے، وقت کی اس کی کوئی قید نہیں، کوئی وظیفہ نہیں ہے جن پکڑنے کا کہ بھئی کس وقت کریں کیسے. اپنی نمازوں کے ساتھ کر لیں. 5 اذکار ہے، ہر نماز کے ساتھ ایک ایک ذکر کر لیں. ٹھیک ہے، اپنی اپنی روٹین کے مطابق ہے نا. لہٰذا ایک آپ کا درود شریف، ٹھیک ہے، درود پاک لازم پکڑیں اس کو زندگی میں. نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا جو آپ کے آئے ہیں حدیث سے صحیح ثابت درود ہے ان میں سے کوئی سا بھی درود آپ پڑھ سکتے ہیں. تو درود جو ہے اس کو آپ لازماً پڑھیں. ٹھیک ہے، کم از کم 10 دفعہ تو ضرور پڑھیں. ٹھیک ہے، میں 10 دفعہ کا آپ کو کہتی ہوں یہ اذکار کریں. پھر زیادہ کی خود بخود خواہش آپ کو ہوتی جائے گی. ٹھیک ہے، تو درود پاک ایک ذکر ہو گیا جس کو آپ نے ضرور کرنا ہے. دوسرا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ٹھیک ہے، بعض حدیث میں صرف لا حول ولا قوت الا باللہ آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. تبدیلی عادت کے لیے اس سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے. اگر آپ اس پر استقلال کریں گے، استقامت اختیار کریں گے تو آپ اپنے اندر عجیب تبدیلی پائیں گے. مطلب کیا ہے لا حول ولا قوت کا؟ اللہ کے سوا کسی کے واسطہ کس بات کی؟ یہ تو برے کام کرنے کی طاقت اللہ ہی.
کسی اچھائی سے بچنے کی اور کسی اچھائی کو کرنے کی اور کسی برائی سے بچنے کی طاقت اللہ کے سوا کسی میں نہیں. ٹھیک ہے؟ تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ اگر آپ وظیفہ کریں گے نا، وظیفہ مطلب مستقل کرنا. وظیفہ کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کو ہر مہینے ملتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو وظائف سے مراد طلسم نہیں ہوتا، وظائف سے مراد وہ اذکار ہیں جنہیں آپ روٹین بنا لیتے ہیں. تو اگر آپ اسے روٹین میں لے آئیں گے تو آپ اپنے اندر عجیب و غریب تبدیلی پائیں گے. یہ آپ کو اندر سے بدل دیتا ہے. تو یہ جو خصوصیت سے آپ مسئلہ ڈسکس کر رہے ہیں نا کہ نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں، قوت نہیں ہوتی، یعنی روزہ رکھنا چاہتے ہیں مگر ڈر لگتا ہے رکھ نہیں سکیں گے، تہجد پڑھنا چاہتے ہیں مگر ہمت نہیں پڑتی، اٹھا نہیں جاتا، اور بھی کوئی بھی کام، صدقہ کرنا چاہتے ہیں ڈر لگتا ہے، تو لا حول ولا قوت الا باللہ اتنا بھی بہت ہے. اب بعض احادیث میں اتنا ہی آیا اور بعض میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. دونوں صورتوں میں اس کا ایفیکٹ ایک ہی ہے. ٹھیک ہے؟ 2 ہو گئے. تیسرا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ٹھیک ہے؟ ایک تو آپ کو پتا ہے کہ سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر علیحدہ جو ہے وظائف ہے. لا الہ الا اللہ بھی علیحدہ ذکر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اذکار کی ہمیں بہت تلقین کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں، یاد رکھیے گا. لہٰذا جب سعد رضی اللہ عنہ کو قبر میں اتارا گیا اور آپ کو دکھایا گیا کہ قبر نے ان کو بھینچ لیا، تو آپ نے کیا پڑھا؟ سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر. اور جب بعد میں صحابہ نے پوچھا کہ ہم نے کبھی آپ کو ایسا کرتے نہیں دیکھا، تو آپ نے ایسا کیا. آپ نے کہا مجھے قبر کا حال دکھایا گیا، قبر نے سعد کو بھینچ لیا تو میں ڈر گیا اللہ کے غضب سے، اور میں نے دعا نہیں کی، یہ ذکر پڑھنا شروع کر دیا. کیوں؟ اللہ کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے. یہاں تک کہ پھر قبر کشادہ کر دی گئی. تو اللہ کا غضب کیسے ٹھنڈا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر، تعریف سے. اچھا کوئی آپ سے ناراض ہو، کیسے ٹھنڈا ہوگا؟ میری بہن نہیں، میری باجی ہے، میری اچھی باجی، یہی کچھ کرتے ہیں نا، مسکا لگاتے ہیں. تو اللہ رب کریم سے پیار نہیں جتائیں گے؟ اگر اللہ ناراض ہے، ہماری کسی حرکت سے ناراض ہیں، تو کیا کریں؟ پیار جتائیں. اللہ جی میرے پیارے اللہ، میرے سونے رب، اب بس میری غلطی ہوگی معاف کر دیں. تو پھر کیسے کہیں گے؟ سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر. ٹھیک ہے؟ ان 3 میں یہ خاصیت ہے، یہ اللہ کا غضب ٹھنڈا کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ دوسرا لا الہ الا اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے. اور لا الہ الا اللہ کا کتنا وزن ہے اندازہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ رب کریم نے کہا جو کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے یا اللہ کا شریک ہے، ان کی بات کو اگر آسمانوں پر رکھ دیا جائے تو آسمان چرچرا اٹھے، اور اگر پہاڑ پر رکھ دیا جائے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ہے نا. تو پھر لا الہ الا اللہ کا بھی اتنا ہی وزن ہے. تو جس کے نامہ اعمال میں ہوگا اس سے وزنی کوئی چیز نہیں ہونی. ٹھیک ہے؟ تو ان 4 اذکار کو ملا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ان 4 اذکار کو ملا کر سکھایا. ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کثرت کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا. کب؟ نماز کے بعد، ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو ہمیں کہا کہ اس کو کثرت سے پڑھو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے بعد پڑھو، مگر شیطان تمہیں پڑھنے نہیں دے گا. 33 مرتبہ کا کہا نا، اور کہا 34 مرتبہ اوپر لا الہ الا اللہ پڑھو، ہے نا، پورا لا الہ الا اللہ وحدہ، تو تمہارا 100 دفعہ پورا ہو جائے گا. لیکن آپ نے کہا شیطان تمہیں پڑھنے نہیں دے گا. آپ نے کہا تم پڑھو گے نہیں. صحابہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو یہ ہر نماز کے بعد پڑھے اس کے جیسا عمل کوئی نہیں لا سکتا سوائے یہ کہ اس نے یہی اذکار زیادہ کیے ہوں. تو صحابہ نے کہا اپنے لیکن تم کرو گے نہیں. انہوں نے کہا جی کیوں نہیں کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ شیطان تمہیں کہے گا یہ کر لو وہ کر لو اور تم بھول جاؤ گے. پھر آپ کو پتہ ہے جب صحابہ نے آ کر یہ کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مالدار ساری فضیلتیں لے گئے، تو آپ نے کیا کہا تھا؟ یہ ذکر بتایا تھا، سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر پڑھا. مال والوں سے بھی بہتر ہو جائے گا معاملہ اعمال کے حساب سے. پھر آپ دیکھیے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے غلام مانگا اور آپ نے انکار کر دیا، تو پھر جا کر فاطمہ کو کہا فاطمہ تم اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں، رات کو 33 مرتبہ یہ پڑھا کرو اور اپنے ہاتھوں پر پھونک کر جسم پر جہاں تک ہاتھ جائیں پھیرا کرو تو تم فریش اٹھو گی. اور حضرت فاطمہ ایسے ہی کرتی تھی. آزما کر دیکھیے آپ فریش اٹھیں گے.
تھکان زدہ کبھی نہیں اٹھیں گے جتنا بھی آپ کا کام. اور جو بچے وغیرہ ہیں ان کو خود کر دیے. چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا, کھیل کھیل کے تھک جانے پہ کہتے ہیں ہاں امی ٹانگیں دبائیں. چھوٹے چھوٹے بچے, یا بعض اوقات میاں حضرات سست ہوتے ہیں, نہیں پڑھتے, تو ان کو آپ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے ان کے جسم پر پھیر دیں تو آپ دیکھیں کہ ان کو بھی وہی فریشنس آئے گی. دوائی اگر نہیں کھاتے تو کھلا دیتے ہیں نا آپ اٹھا کر, تو اسی طرح یہ بھی پڑھ کے دم کر دیں, ان کو فرق پڑے گا. تو آپ دیکھیے کہ اس کا اتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. ٹھیک ہے, تو یہ اذکار جو ہیں یہ آپ نے چھوڑنا نہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ایک دیہاتی صحابی بھی آپ کے پاس آئے, انہوں نے عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی فائدہ مند چیز بتائیں جو مجھے نفع دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ذکر کیا کرو, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. چلے گئے, پھر واپس لوٹ کر آئے, کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذکر تو بہت اچھے ہیں مگر اس میں میرے فائدے کی بات کیا ہے, کہ میں نے تو یہ کہا تھا مجھے کوئی میرے نفع کی دعا سکھائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کہو گے سبحان اللہ تو اللہ کہیں گے تو نے سچ کہا. جب تم کہو گے الحمدللہ اللہ کہیں گے تو نے سچ کہا. جب تم کہو گے اللہ اکبر اللہ کہیں گے تم نے سچ کہا. جب تم کہو گے لا الہ الا اللہ اللہ کہیں گے تم نے سچ کہا. پھر جب تم کہو گے اللہم ارحمنی اللہ مجھ پہ رحم کر, اللہ کہیں گے جا میں نے رحم کیا. جب تم کہو گے اللہم اغفر لی اللہ مجھے بخش دے تو اللہ کہیں گے جا میں نے تجھے بخش دی. اور جب تم کہو گے اللہم ارزقنی اللہ مجھے رزق دے تو اللہ کہیں گے جا میں نے تجھے رزق دیا. مطلب کیا ہے اس بات کا کہ یہ ذکر کرنے کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھو گے تو جو دعا مانگو گے قبول ہوگی. تو آپ کہتے ہیں نا ہم کیا کریں دعا قبول ہو, تو جیسے درد ہو رہا ہے یا کوئی مسئلہ گھر میں چل رہا ہے تو یہ دعا یہ ذکر پڑھ کے تو دعا پڑھیں, دعا کریں کہ اللہ جی مجھے شفا دے دیں, اللہ جی یہ مسئلہ حل کر دیں, جو بھی مسئلہ ہے آپ کا اللہ مسئلہ حل کر دیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے یہ ذکر نہیں چھوڑنا. یہ ان کو تسبیحات کہتے ہیں. پتہ ہے یہ تسبیح کیا کرتی ہے؟ سبیحہ کا مطلب ہوتا ہے تیرنا. تو جیسے تیر کر بندہ جلدی سے پہنچ جاتا ہے نا, اسی طرح گویا یہ تیرا کر اڑا کر پہنچاتی ہے اللہ کے پاس. کیونکہ اصول کیا ہے فاسکرونی اذکرکم. تو جب ہم اللہ اللہ کر رہے ہوں گے تو اللہ بھی تو بندے کو یاد کر رہا ہوگا, ہے نا. اس وقت اللہ آپ کو یاد کر رہے ہیں. ہے یہ یقینی بات 100%. جیسے یہ یقینی ہے نا کہ میں آپ کو دیکھ رہی ہوں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, اسی طرح یہ بھی یقینی ہے کہ اللہ وہاں ہمیں یاد کر رہے ہیں. تو پھر جب اللہ یاد رکھتے ہیں نا تو پھر اللہ ہر بات پہ نظر رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہوگی 3 چیزیں. چوتھی چیز استغفار. استغفار لازم پکڑے. استغفار اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتی ہے. استغفار انسان کے لیے رزق کے اضافے کا باعث بنتی ہے. استغفار نعمتیں لاتی ہے. استغفار سے بہتر کوئی وظیفہ نہیں. اب استغفار میں آپ کچھ بھی پڑھ لیں, لیکن میں چاہوں گی کہ آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ضرور پڑھیں. ٹھیک ہے, یہ سب سے بہترین استغفار ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے بھائی یونس کی دعا پڑھ کر جو مانگو گے تمہیں ملے گا. ٹھیک ہے, تو اس کو ضرور اپنے وظیفے میں اپنی روٹین میں شامل کریں. وظیفہ بمانے روٹین میں شامل کریں. ٹھیک ہے, باقی اس کے علاوہ باقی اوقات میں جو بھی پڑھنا چاہیں ضرور پڑھیں, لیکن یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ ضرور پڑھیں, بے شک 10 دفعہ پڑھیں. اور 5ویں چیز لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. بہترین دعا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھو, اور ایک میں حدیث میں 3 مرتبہ پڑھو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح شام 10 مرتبہ پڑھنے کا حکم دیا. آپ نے کہا جس نے صبح 10 مرتبہ پڑھا اس کو اتنا اجر ملے گا جتنا 3 غلام قوم قریش میں سے آزاد کرانے کا حکم ملے. کہ قریشی جو ہے نا 3 غلام بنا لیے جائیں تو افضل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہے نا, تو ایک فضیلت ہے اس کی, تو جتنا ان کو چھڑانے کا اجر ملے گا نا اتنا اجر ملے گا. اور جو رات کو پڑھے تو اس کو اتنے صدقے کے برابر اجر ملے گا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 مرتبہ پڑھو اس کو روزانہ. جس نے 100 مرتبہ پڑھا اس کو 10 غلام آزاد کرنے کے برابر اجر ملے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عرفہ کے دن کی دعا قبول ہوتی ہے. عرفہ کا دن اس کی دعا قبول ہوتی ہے. خطبے کا دن جو عرفہ میں جمع ہونے کا دن ہے. اور اس کی سب سے بہترین دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. بازار میں بھی آپ نے یہی دعا پڑھنے کو حکم دیا نا, تھوڑے سے اضافے کے ساتھ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد
یحیی و یمیت وهو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدک الخیر وهو علی کل شیء قدیر. یہ بیچ کے اضافے کے ساتھ تو آپ نے فرمایا کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 30 لاکھ. تو بات یہ ہے کہ یہ بہت ہی فضیلت والا ذکر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پڑھا کرتے تھے. اپنے طوافوں میں ہر وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے. آپ نے بہت پڑھا. نماز کے بعد بھی پڑھتے تھے. یاد بتائیں کیسے پڑھتے تھے؟ دعا نہیں یاد کی نا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ 5 اذکار 5 کیا کیا بتایا میں نے آپ کو؟ درود پاک، لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، استغفار، اور استغفار میں خاص طور پر آیت کریمہ. ٹھیک ہے. اور یہ کلمہ تو ہوتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا وہ سبحان اللہ میں ہے نا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ہاں جی، 5واں جو ہے یہ چوتھا کلمہ جسے آپ کہتے ہیں تمجید. ٹھیک ہے. یہ آپ نے اپنے ہر دن میں ضرور شامل کرنے. بے شک 5 دفعہ کر لیں. اپنی اپنی مصروفیت ہے نا، فرض کریں بہت بزی ہیں تو آپ 5 دفعہ پڑھ لیں، 3 دفعہ پڑھ لیں. آپ اس طرح روٹین بنا لیں کہ ہر ایک کی تعداد آپ نے 5 رکھی ہے. 5 نمازیں ہیں، ایک نماز کے بعد ایک ذکر کر لیں، ایک کے بعد ایک ذکر کر لیں، ایک کے بعد ایک کر لیں، ایک کے بعد ایک. مکمل تو ہو جائے گا تو آپ ایسے کر لیں، آپ کی مرضی. لیکن یہ 5 ذکر ہیں، یہ 5 نمازوں کے ساتھ الگ ہو جاتے ہیں. لا حول ولا قوہ کو ویسے میں آپ کو یہ کہوں گی کہ الگ ہی پڑھیں. وہ ایک علیحدہ جو ہے نا اس کا ایک خاص اثر ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو آپ نے ملا کر دیا اور لا حول ولا قوت الا باللہ بعد میں ساتھ ایڈ کیا گیا. تو مجھے تسلی نہیں ہوتی. سیدھی سی بات. منع نہیں ہے، آپ اذکار ملا کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ملا کر پڑھتے رہے. اور آپ نے جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ دیہاتی صحابی کو بھی بتایا اور لوگوں کو بھی بتایا، تو یہ آپ نے خود اکٹھے کیے. لیکن لا حول ولا قوت الا باللہ کو آپ نے علیحدہ ہی پڑھا. تو اس لیے میں ذاتی طور پر تو پریفر یہی کروں گی اور آپ کو بھی کہوں گی الگ ہی پڑھیں، این سنت کے مطابق پڑھیں. لیکن اگر ملا کر پڑھتے ہیں تو کوئی گناہ یا حرج کی بات نہیں، ملا کر پڑھ لیں. جی یہ آپ نے جو بتایا نا علم نے جو کل کوشچن کیا تھا، مطلب یہ تو آگے نا ہماری بدنی عبادات کی عادت ڈالنے کی، کوئی روحانی اگر ہم نے اپنی لا حول ولا قوت، اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ جو ہے اس کو آپ کثرت سے پڑھیں. جیسے غیبت چھڑانا چاہتے ہیں، کوئی بھی چیز، رشتہ داروں سے جو دل اڑتا ہے. میں نے آپ کو کہا نا جو آپ کو ایک کیفیت ہے نا دین پر چلنے میں دقت کی، آپ کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، ہرڈل محسوس ہوتا ہے، نہیں کوئی عادت چھوٹ رہی، پریشانی لگی ہوئی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ کا ذکر عادت میں شامل کر لیں. آپ کو میں اس بات کو واقعتاً بطور گارنٹی آپ سے کہتی ہوں، آپ کو اپنے اندر تبدیلی نظر آئے گی. 2-3 دن میں آپ کی کیفیت بدلنا شروع ہو جاتی. بس چھوڑے مت اس کو. وہ ہمارا جو دوائیوں کے معاملے میں حال ہے نا، وہی دعاؤں کے معاملے میں بھی ہے کہ جب فرق پڑنے لگتا ہے ہم دوائی بھول جاتے ہیں کھانا. تو میری والدہ اللہ جنت عطا فرمائے وہ کہا کرتی تھی یہ دوائی بھولنا شروع ہو گئی نا فرق پہ گئی. تو وہ ہم دعاؤں کے معاملے میں بھی یہی کرتے ہیں کہ جب افاقہ ہونے لگتا ہے تو ہم غافل ہونا شروع، شیطان غفلت ڈال دیتا ہے نا. لکھ لیں اپنے اذکار کی روٹین نا، لکھ لیں، بے شک کسی کاپی پر لکھ لیں اور اس طرح کھانا بنا لیں کہ یعنی کہ ادھر آپ اوپر لکھیں پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ، ٹھیک ہے، اور یہاں پر آپ اذکار لکھ لیں، رائٹ ہینڈ پر اذکار لکھ لیں اور وہ ہر دن کی لائنیں لگا لیں. اب آپ کا روز کا آپ نے ٹک کرنا ہے کہ آپ نے سارے ذکر پورے کر لیے کہ نہیں کیے. روٹین بھی پکی ہو جائے گی، شیطان غافل بھی نہیں کر سکے گا. اپنے دائیں ہاتھ سے مدد لینا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. ٹھیک ہے. تو ان اذکار کو ضرور آپ لکھ کر لگا لیں. ٹھیک. آپ دیکھیں، آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کر کے دیکھیں. اور کثرت سے مراد یہ نہیں ہوتا بے تحاشا پڑھنا، کثرت سے مطلب ہوتا ہے معمول میں پڑھنا، روٹین میں پڑھنا.
ہم کثرت سے مراد لیتے ہیں اتنا پڑھنا کہ انگنت ہو، اور ایک دفعہ پڑھ لیا پھر بھول گئے. لیکن کثرت سے مراد ابن عباس کہتے ہیں کثرت سے مراد ہے کسی چیز کو معمول میں پڑھنا. ٹھیک ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کم کیا گیا عمل جو ریگولر ہو اللہ کے ہاں زیادہ مقبول ہے بنسبت اس عمل کے جو بہت اور کبھی کبھار کیا جائے. تو لہٰذا آپ بے شک 10 دفعہ پڑھیں 100 دفعہ پڑھیں اپنی ٹائم کے مطابق، لیکن پڑھیں ریگولر. چاہے وہ روحانی عادت ہے، چاہے وہ فزیکل رکاوٹ ہے، چاہے وہ ذہن میں ایک وہم ہے، بھرم ہے، وہ انشاءاللہ دور ہوگا اور یہ تبدیلی دنوں میں آنی شروع ہوگی. ٹھیک ہے. تو ان 5 اذکار کو آپ نے مس نہیں کرنا، بے شک ایک دفعہ کریں. میں تعداد پہ نہیں آپ کو زور دے رہی، 1 دفعہ رکھ لیں، 3 دفعہ رکھ لیں، 5 دفعہ رکھ لیں، 10 دفعہ رکھ لیں، جتنا آپ کا دل مانتا. بے شک 100 دفعہ رکھ لیں، وہ آپ کی مرضی ہے. جیسے چھوٹا ذکر آپ زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ 100 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لمبا ہے، 10 دفعہ پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں. 3 دفعہ پڑھ لیں، مگر پھر اس کو پکا کر لیں. میں نے اتنا پڑھنا ہی پڑھنا ہے. نمازوں کے ساتھ میں صرف اس لیے کہہ رہی ہوں کہ روٹین بن جاتی ہے کہ اچھا فجر کے ساتھ میں نے یہ پڑھنا ہے، ظہر کے ساتھ آغاز میں. پھر آپ اس سے پتہ ہے ایک اور کیا ہوگا، آپ خود آہستہ آہستہ بڑھتے جائیں گے. شوق جب مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے نا، ٹیسٹ لگ جاتا ہے، پھر خود بخود آپ بڑھنا شروع ہو جائیں گے. جی جی دیکھیں پتہ کیا ہے، یہ تو دعائیں ہیں نا، یہ ساری بہت اچھی ہیں. یہ نہیں پتہ کیا ہے، میں آپ کو فرق سمجھاتی ہوں. دعائیں تو آپ جو بھی کریں گے وہ آپ کو فائدہ دیں گی. یہ جو دعا بہن کہہ رہی ہیں ربنا حب لنا من ازواجنا، یہ جو ہے آپ سلام کے ساتھ پڑھیں، بے شک آپ سجدوں میں پڑھیں، سلام سے پہلے پڑھیں. ٹھیک ہے، آپ کے گھر والوں کے لیے باعث ہدایت ہوگا. یہ تو میں نسخہ بتا رہی ہوں آپ کی اپنی صحت بخشی کا. ہم صحت مند ہوں گے تو ہم دوسروں کی دیکھ بھال کریں گے. نرس کا اپنا ٹھیک ہونا ضروری ہے، تو ہم نرسیں بھی ہیں نا گھر میں، تو جسمانی دیکھ بھال بھی ہم نے کرنی ہے، روحانی دیکھ بھال بھی ہم نے ہی کرنی ہے، کسی نے نہیں کرنی. اب اس صورتحال کے اندر ہمیں مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ہمیں خود رکاوٹ آ رہی ہے نا، ٹانگ میں درد ہے، بازو میں درد ہے والی حال ہے نا، کہ یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا. ہم کیسے متقی ہوں؟ اگر ہم نماز کے لیے کھڑے ہونا شروع ہو جائیں گے نا، طویل بچے بھی طویل کھڑا ہونا شروع ہو جائیں گے. میری ایک عزیزہ ہیں، ان کی شادی ہوئی، ان کے میاں بالکل نماز نہیں پڑھتے تھے. انہوں نے روز نماز کے لیے 2-3 ٹائم میاں گھر میں ہوتے تھے، ایک فجر میں اور ایک مغرب کے وقت آ جاتے تھے، ظاہر تو مغرب اور عشاء میں. تو انہوں نے نماز ساتھ بچھانی میاں کی کہ آ جائے نماز کے لیے. ان کے میاں نہیں آتے تھے، پڑھ لاں گا جیسے کہ ہمارے حضرات کرتے. 3 سال ان خاتون نے متواتر ہر نماز میں جائے نماز بچھانی ان کی، اور ہر نماز میں انوائٹ کرنا. 3 سال بعد اللہ نے توفیق دی ان کے میاں کو، اور آخر انہوں نے نماز پڑھنی شروع کر دی. لیکن اس کا کریڈٹ ان خاتون کو جاتا ہے، انہوں نے ہمت نہیں ہاری. وہ 3 سال اپنے میاں کی جائے نماز بچھاتی رہی اور بلاتی رہی. دیکھیں پتہ کیا ہے، یہ کوئی سیٹ دیکھیں پتہ ایک اور میں نے بات کرنی تھی، پتہ کیا ہے، جب ہم عمل کریں گے نا تو پھر ہمارے گھر والوں پر اثر آئے گا. اس کی ایک اور میں آپ کو بتاؤں، میری ایک نیبر ہے، تو وہ مجھے کہنے لگی کہ بتانے لگی اپنا تجربہ، کہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک دفعہ بیٹی کو کہا، بچی تھی 8-9 سال کی، کہ سر نا ڈھانپ کے رکھا کر. تو کہنے لگی امی خود تو اب دوپٹہ اتار دیتی. چپ کر گئی اب وہ. تو ایسے ہی کسی بات میں بات ہوئی تو اس نے نا، یہ نہیں کہ جیسے نماز کے لیے دوپٹہ لینا پن لگانی تو گئی رہنے دینا اور زیادہ تر سر ڈھانپ کے رکھنا. تو وہ بچی نے اسکارف لینا خود ہی کہا کہ امی میں نے اسکارف لینا. تو وہ پھر مجھے کہنے لگی کہ میں نے اس کو کچھ عرصہ پہلے کہا تو اس نے مجھے اس طرح صاف جواب دے دیا. تو جب آپ نے مجھے کہا کہ خود کور اپنے آپ کو کر کے رکھا کرو، تو اس نے خود بخود ہی مجھے یہ کہا 2-3 ماہ بعد کہ امی میں نے اسکارف لینا. تو پھر اس نے ان کو اسکارف لا کر دی. اسی طرح اسی نے مجھے ایک اور بات یہ بتائی کہ ان کے میاں بہت ٹی وی دیکھتے ہیں، اللہ ان پہ رحم کرے، ان کو اس کی جان چھڑائے. نمازی ہیں بہت پکے لیکن ٹی وی نہیں چھوڑتے. تو وہ خود نہیں دیکھتی نا تو بچہ کوئی نہیں دیکھتا، اور بلکہ وہ کہتے ہیں امی ابو ہر وقت ٹی وی دیکھتے رہتے. میں نے ان کو کہا کہ کہتی میں کیا کہوں نا، تو میں نے کہا ان کو ابو کے لیے دعا کیا کریں. جیسے کوئی مریض ہوتا ہے نا، یہ بھی مرض ہے،
دعا کرو ابو کی اس نشے سے جان چھوٹ جائے. اب وہ بچے یہ دعائیں بھی مانگتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ جب ٹی وی لگتا ہے نا ماں بالکل نہیں دیکھتی, اور وہ بچوں کو بھی کہتی رہی. اب بچے تو ماں کے ساتھ ہی اٹیچ ہوتے ہیں, تو بڑا بعض اوقات شرارت کرتا ہے, کوئی گانا شانا بج رہا ہو تو جیسے وہ گاتا ہے یہ کرتا ہے شرارتن, لیکن باقی بچے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اوہو کیا بہت شور ہے, ابو کو کوئی آواز آہستہ کر لے. یعنی کہ ان کا انٹرسٹ ختم ہو گیا ہے ماں کی وجہ سے, حالانکہ اسی گھر میں باپ ہر وقت دیکھ رہا ہے. اور اب وہ باقاعدہ دعائیں یعنی کہ کرتے ہیں, نماز پڑھ کے وہ ماں کو کہتے ہیں میں نے دعا کی ہے کہ ابو ٹی وی چھوڑ دیں تو میں یہ کروں گا. آپ دیکھیے اٹس اے پیشن. اب اللہ کو پتا ہے کہ اللہ کے فضل سے والد ٹی وی چھوڑتے ہیں یا اللہ کا فیصلہ کسی وجہ سے کچھ اور ہے, وہ رب جانتا ہے, لیکن اللہ نے ماں کی محنت کا انعام یہ دیا کہ اس کے بچوں کو سیدھا کر دیا نا. اب وہ بچپن میں اپنی مرضی سے نہیں دیکھ رہے تو بڑے ہو کے ان کو کون دکھائے گا, وہ نہیں دیکھیں گے, ان کا انٹرسٹ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, تو لہٰذا ہمارا عمل اثر کرتا ہے. وہ کہتے ہیں ایکشن از اسٹرانگر دین ورڈز. تو جب ہمارے اندر تبدیلی آئے گی ہمارے ماحول میں تبدیلی آئے گی. ٹھیک ہے, اب ہمارے اندر تبدیلی کیسے, ہم وہ قوت کہاں سے لائیں جو ہمیں بدل دے, ہمارے اندر وہ تحریک کہاں سے اٹھے, وہ لہر کہاں سے آئے. تو اس کے لیے یہ 5 اذکار, اور سب سے اہم اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ 5 اپنا اپنا کام کریں گے. سبحان اللہ والا ذکر جو ہے یہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرے گا, اور جو استغفار لا الہ الا انت سبحانک یہ ہمارے پچھلے گناہوں کا حساب کتاب صاف کرے گا. ٹھیک ہے, لا الہ الا اللہ جو ہے یہ ہماری نیکیوں کی تعداد بڑھانے میں ہماری مدد کرے گا. درود پاک ہمارے اوپر رحمتیں لائے گا, ایک درود پاک پڑھنے سے 10 رحمتیں برکتیں آتی ہیں, برکتیں لائے گا. اور لا حول ولا قوت الا باللہ یہ تو خاص دوائی ہے تبدیلی کی. وہ جیسے کہتے ہیں نا کھانے سے پہلے کھانے کے بعد سلمنگ کی دوائیوں پہ لکھا ہوتا ہے, تو بس یہی آپ نے بھی پہلی اور بات کا دیکھ لیا. جی آپ کیا پوچھ رہی تھی؟ میں یہ کہہ رہی تھی کہ میں نا بیڈ روم کے ڈور کے اوپر نا دوائیں لگا لیتی ہوں. وہ پھر ہوتا ہے نا بچوں کے ساتھ سارا دن بزی رہنا ہوتا ہے بس, تو وہ جب میں آتے جاتے ڈور کو تو دیکھنا دروازہ کبھی بند کرنا ہے کبھی کھولنا, تو مجھے نظر آتے رہتے ہیں تو وہ خود بخود ہی پڑے جاتے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. ایسے 2-4 اپنے ہاتھوں سے خوبصورت ہاتھوں سے خوبصورت تحریر لکھیں, اور اس کو 3-4 جگہوں پر گھر کی, جیسے آپ کچن میں لگا لیں, بیڈ روم کے دروازے پہ لگا لیں. تو اس سے یہی ہوگا کہ آتے جاتے, کیونکہ کام بہت سارے ہوتے ہیں اور آپ بھول جاتے ہیں. آپ نے نماز پڑھ کے سلام پھیرا اور فون بج گیا, اب فون تو اٹینڈ کرنا ہے نا, اب فون اٹینڈ کرنے میں کیا ہوا ذکر بھول گئے. اب آپ نے کہیں لکھ کر لگایا ہوا ہے نا اپنا شیڈیول, تو آپ کے ایک نظر میں اوہو میرا یہ ذکر رہ گیا. ٹھیک ہے, تو ان اذکار کو اس طرح سے پکا کریں. تو ان کو اب آپ نے چھوڑنا نہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کے ہاتھ میں ایک امانت ہوگی. تعداد کو میں بالکل باؤنڈ نہیں کرتی, بے شک ایک دفعہ سے شروع کریں, لیکن آپ نے ان کو روٹین میں پڑھنا ضرور ہے. بے شک ایک نماز کے بعد 5 ذکر پڑھ لیں, بے شک ہر نماز کے ساتھ ایک ذکر سیٹ کر لیں, اور پھر آپ نے مجھے اپنا فیڈ بیک بھی دینا. ٹھیک ہے, دیکھیں گے انشاءاللہ ہمیں کیا ملتا ہے. باتھ روم میں جانے والی دعا باتھ روم کے دروازے پہ لکھ کے لگا دیں. اس بات میں نے یہ کیا کرنا ہے, بیٹے آپ جب جاتے ہو لڑکوں کو کیا ہوتا ہے, لڑکوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا, آپ پڑھ کے جائے الحمدللہ بیٹا نہ بھی دیکھے باتھ روم میں قدم رکھنے سے پہلے انہیں کہیں کہ لڑکا لڑکی کا مسئلہ نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان لباس اتارتا ہے تو شیطان اسے تنگ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ کئی لوگوں کو اللہ رحم فرمائے, ہمارے یہاں تو یہ چیز کم ہے, مگر یورپ وغیرہ میں لوگوں کو جو ہے خود لذتی کی عادت بچوں کو پڑ جاتی ہے, کیونکہ وہاں وہ ننگا رہنا ناپسند نہیں نا, ناپسندیدہ نہیں سمجھا جاتا. تو وہ جو ہے کپڑے اتار کر دھوپ بھی سیک لیتے ہیں, کپڑے اتار کر جو ہے وہ سوئمنگ بھی کرتے ہیں ننگ دڑنگ. تو ہمیں ننگا رہنے سے روکا گیا, لیکن کچھ کاموں کے لیے کپڑے اتارنے ہی پڑتے ہیں, جیسے کپڑے چینج کرنے کے لیے یا نہانے کے لیے یا پیشاب وغیرہ کرنے کے لیے. تو اس دوران میں شیطان ہمیں نہ چھیڑے اور ہمیں تنگ نہ کرے, اس مقصد سے روکنے کے لیے. اب دیکھیں نا وہ اسی طرح تنگ کرتے جس طرح انسان, فرق یہ کو نظر نہیں آتے. ٹھیک ہے, اب وہ نظر نہیں آتے تو وہ کسی بھی طرح کی کوئی ایسی تحریک پیدا کر سکتے ہیں بچوں میں یا انسانوں میں جو غلط ہو. تو اس کی وجہ سے جیسے ہمیں انسانوں سے پردہ کرنا ہے تو وہ تو دروازہ بند کر کے ہو جائے گا, اب جن جو ہے ان سے نہیں ہو سکتا, ان سے پردہ ہمیں یہ دعا فراہم کرتی ہے باتھ روم میں جانے کی. تو یہ ضرور پڑھیں تاکہ ان کی شرارتوں سے محفوظ رہیں. ٹھیک ہے, نہیں دعا پڑھ کے پھونک مارنے کا کس نے بتایا؟ نہیں کوئی دعا پڑھ کے پھونک مارنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی کو دم کر رہے ہو تو دم میں پھونک مار دیتے ہیں, ویسے نہیں, وہ صرف دم میں ہے. ٹھیک ہے, دعا کے ساتھ پھونک کا کوئی تعلق نہیں ہے.
وہ صرف دم میں ہے. دم کیا جاتا ہے تو دم کی پھونک مار دی جاتی ہے, وہ بھی ضروری نہیں ہے, وہ صرف دل کی ایک اطمینان کے لیے. آپ نے دم کر دیا تو دم ہو گیا, لیکن مریض کو ذرا ہوتا ہے نا کہ پتہ چل جائے دم ہو گیا تو اس کے لیے پھر پھونک مار دیں. بعض لوگ تو بہت بڑی بڑی بھی مارتے ہیں, لیکن اس کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو باقی دعا کے ساتھ پھونک کا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا آپ نے بتایا استغفار اور آیت کریمہ ملا کے دونوں کا استغفار جو ہے نا, آیت کریمہ بھی استغفار ہی ہے. ٹھیک ہے, تو ویسے اب جو چاہے استغفار پڑھے, لیکن دن میں کسی ایک وقت آیت کریمہ ضرور پڑھے استغفار کی جگہ. ٹھیک ہے, الگ الگ پڑھنا, استغفر اللہ الگ پڑھنا. استغفر اللہ کی جگہ پہ آپ پڑھیں گے نا یہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ, یہ بھی استغفار ہی ہے, ایک ہی چیز ہے. استغفار کے بہت سارے سیغے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے درود کے مختلف سیغے ہیں نا, استغفار کے بھی بہت سارے سیغے ہیں. تو استغفر اللہ حالی مکمل استغفار ہے, استغفر اللہ ربی بھی استغفار ہے, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, یہ بھی باقاعدہ استغفار ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت فضیلت بیان کی ہے. پھر جو ہے یہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب والی جو طویل ہے, جسے 5واں کلمہ ہے نا, یہ 5واں کلمہ بھی کہتے ہیں, تو یہ بھی ایک مکمل استغفار ہے. پھر اس کے علاوہ استغفار کے اس کے علاوہ کئی سیغے ہیں. پھر جو ہے یہ جو ہے اللہم اغفر لی, یہ مکمل استغفار ہے. اور یہ جو ہے ربنا اغفر لنا ذنوبنا, یہ بھی استغفار ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو سکھائی دعا, کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک دعا سکھا دے جو میں نماز میں سلام سے پہلے ضرور پڑھا کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی, ربی ظلمت نفسی ظلما کثیرا فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اللہ جی میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے, اب آپ مجھے معاف کر دیں کیونکہ آپ کے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں. یہ بھی استغفار ہے. تو استغفار کے بہت سیغے ہیں, اور ان میں ایک بہترین سیغہ جو ہے وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے. بہت ہی معزز اور باوقار آیت ہے, یہ استغفار ہی ہے. اس کا مطلب ہے اللہ جی آپ پاک ہیں, آپ کسی پر ظلم نہیں کرتے, میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے, اب آپ مجھے معاف کر دیں. تو یہ گناہوں سے معافی کا بہت بڑا ذریعہ ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے آپ جن اوقات میں استغفار پڑھتے ہیں آپ ضرور پڑھیں, کسی ایک وقت کی استغفار کو آیت کریمہ کے ساتھ ریپلیس کر لیں. ٹھیک ہے, سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.